السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد ذی وقار سامعین اکرام، آج نرمی کی اہمیت، نرمی کی فضیلت اور ضرورت پر مختصر گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آج دنیا سختی اور شدت کی وجہ سے خائف ہے اور نرمی کی خواہاں ہے، مگر ہر جانب طبیعتوں کی قساوت معاشرے کا حسن کہنا رہی۔ انسانوں کے باہمی تعلقات میں سختی اور سنگ دلی بڑھتی چلی جا رہی، اخلاق میں نرمی اور آسانی غائب ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ہر ایک دوسرے کی سختی اور خشونت پر شکایت کناں نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، استاد شکوہ کرتا ہے اور طلباء کی شکایتوں کے انبار ہیں، باپ اولاد سے شاکی ہیں اور اولاد والدین سے، اسی طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے سے گلے پالے ہوئے ہیں، پڑوسی کو پڑوسی سے شکایت ہے، اور تاجر اور عمال حضرات بھی شکایت کناں نظر آ رہے۔ سب کو ایک دوسرے کے سخت، خشک اور تندخو رویوں کی شکایت ہے۔ بھائیو، ہمیشہ یہ بات یاد رکھے کہ جس طرح سونا نرم ہو کر زیور، لوہا نرم ہو کر ہتھیار اور مٹی نرم ہو کر کھیتوں کے لہلہانے کا سبب بنتی ہے، بالکل عین اسی طرح اسلامی تعلیمات کے مطابق کی جانے والی نرمی ایسی خوبی ہے جس کی بدولت انسانی رویے میں رحمت، شفقت، شائستگی، مہربانی، آسانی، عفو، درگزر اور مہربانی جیسے خوشبودار پھول کھلتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں جو بیجا سختی ہے، اس سے انسان کی طبیعت میں بے رحمی، سنگ دلی اور زیادتی کے کانٹے اگتے ہیں۔ سو آج ہمارا موضوع ہے نرمی، یعنی نرمی کی فضیلت و اہمیت اور ضرورت۔ ذی وقار سامعین اکرام، اس حوالے سے مختصر گفتگو کریں گے تاکہ ہمارے دلوں میں بھی نرمی پیدا ہو سکے۔ پیارے بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 63 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی اور نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ ان کے چال میں ایک خاص نرمی ہوتی ہے، وقار ہوتا ہے، تکبر نہیں ہوتا، یہ عفو درگزر سے کام لینے والے ہوتے، یہ نرم دل ہوتے ہیں، لوگوں پر احسان کرتے ہیں، اور فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں جاہل لوگ تو وہ ان کو سلام کہہ دیتے ہیں۔ ذی وقار سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے نرم مزاج ہوتے ہیں، اپنے آپ کو آقا مالک نہیں سمجھتے بلکہ اللہ کے بندے سمجھتے ہیں، اور چلتے بھی بندوں ہی کی طرح ہے۔ ان کی چال میں عقل کی بجائے عاجزی اور فروتنی ہوتی ہے، اور جاہلوں سے بحث نہیں کرتے، انہیں ترکی بترکی جواب نہیں دیتے، اور یہاں جاہل سے مراد وہ ہے جو جہالت پر اتر آئے اور کسی شریف آدمی سے بدتمیزی کا برتاؤ کرے۔ اللہ کے خاص بندے جب دیکھتے ہیں کہ جاہل اور اجڑ قسم کے لوگ ان کی بات کو سمجھنے اور اس بات سے اثر لینے کی بجائے محض ان سے سینگ پھنسانا چاہتے ہیں، یعنی انہیں خواہ مخواہ بحث و مباحثہ میں الجھانا چاہتے ہیں، تو یہ انہیں سلام کر کے اپنی راہ لیتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے، بہت ہی نرم مزاج، انتہائی شریف بندے، اور یہ نرمی رسول کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ ذی وقار سامعین اکرام، چونکہ نرم خوئی اور نرم مزاجی بہت ہی اعلیٰ اور قیمتی وصف ہے، بے شمار فوائد و منافع کا حامل ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بہت سے اوصاف حمیدہ کی مجسم تصویر تھے، وہی نرم خوئی اور نرم مزاجی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص وصف تھا۔ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے
اس قیمتی وصف کا تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ آل عمران آیت نمبر 159 ہے، فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے حق میں بہت نرم ہیں، اور اگر آپ تندخو اور سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے۔ بس آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے مغفرت طلب کریں اور معاملات میں ان سے مشورہ لیتے رہے۔ پھر جب آپ فیصلہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، حدیث مبارکہ میں ہے، سیدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہے کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا فی الاسواق الی آخر الحدیث۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو طبعاً بدبو تھے اور نہ ہی تکلفاً، اور نہ بازاروں میں شور کرتے اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دیتے، لیکن درگزر فرماتے اور اعراض فرما دیتے۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2016 ہے۔ ذی وقار سامعین کرام، نرم خوئی اور نرم مزاجی کا یہ وصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی پیکر کا ایسا جزو لا ینفک بن گیا تھا کہ ایسے حالات میں بھی جن میں انسان سخت اور درست لہجہ اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور وقار و سنجیدگی کا دامن اس سے چھوٹ جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات میں بھی عفو درگزر اور نرمی کا ثبوت دیا ہے۔ سب سے افضل کون ہے؟ ذی وقار سامع، سب سے افضل شخص کون ہے؟ حدیث میں ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کل مخموم القلب صدوق اللسان، ہر وہ شخص جو مخموم القلب ہو اور زبان سے سچ بولنے والا ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا، زبان سے سچ بولنے والا تو ہم پہچانتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مخموم القلب کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هو التقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، فرمایا یہ وہ ہے جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو، جس کا دل بالکل صاف ہو، اس میں نہ گناہ ہو، نہ ظلم اور نہ خیانت ہو اور نہ حسد ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4216۔ اسی طرح ذی وقار سامعین اکرام، عزیز بھائیوں، یہ تو آپ نے جان لیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک لوگوں میں سب سے بہتر اور سب سے افضل کون ہے؟ مخموم القلب صدوق اللسان۔ یقیناً اس افضلیت کا معیار زبان کی سچائی اور دل کی صفائی و پاکیزگی ہے، اور یہ بھی جان لیجئے کہ دلوں میں سب سے افضل دل کون سا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان للہ آنیۃ فی الارض وآنیۃ ربکم قلوب عبادہ الصالحین واحبها الیہ الینھا وارقھا، بے شک اللہ کے لیے زمین میں برتن ہیں اور تمہارے رب کے برتن اس کے نیک بندوں کے دل ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ محبوب وہ دل ہے جو سب سے زیادہ نرم ہو اور جو سب سے زیادہ رقیق ہو۔ سلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 1691۔ ذی وقار سامعین کرام، یہ موضوع تو بہت طویل ہے، مگر انشاءاللہ آئندہ موقع ملے تو اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے، اور اسی طرح جو نرمی کے فوائد اور برکات اور ثمرات ہیں وہ سختی سے حاصل کبھی نہیں کیے جا سکتے۔ پھر اسی طرح ہر بلائی کا سبب نرمی ہے اور نرم روی کی معاشرتی صورتیں، پھر اسی طرح ناپسندیدہ لوگوں سے بھی نرمی برتنا، خادموں سے نرمی، مقروضوں سے نرمی، خرید و فروخت میں نرمی، حیوانات سے نرمی اور تمام لوگوں سے نرمی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔